فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین. تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کے درس کا عنوان ہے رسولوں کی شہادت. یہ موضوع اس اعتبار سے بہت دلچسپ ہے کہ تمہیدی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ لفظ شہادت ہمارے ہاں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے یہ مخصوص ہو گیا ہے. ہم شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اگر پہلے سے معلوم نہیں ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا. صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، وہاں اس کا امکان ہے، بس امکان کی حد تک، ورنہ یہ کہ وہاں بھی یقینی اعتبار سے مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کے راستے میں قتل ہونے کا معاملہ اس کا ذکر آتا ہے تو وہی قتل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اب یہ سب کے سب الفاظ جو ہیں قتل ہیں. خود وہ حضور کی حدیث جو ہے جو بہت مشہور ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. 3-4 مرتبہ ایک ہی حدیث میں اقتلا کا لفظ آ رہا ہے، جہاں جس کے کیا معنی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے، میری بڑی تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں قتل ہو جاؤں.
اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت ایسی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بار بار مجھے حاصل ہو، پھر میں قتل ہوں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہوں۔ تو میں صرف کوٹ کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ مقتول فی سبیل اللہ یا اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ شہید قرآن مجید میں نہیں آیا۔ تو پھر یہ لفظ کس معنی میں ہمارے ہاں اس درجے عام ہو گیا ہے؟ یہ بات ضرور نوٹ کر لیجئے کہ حدیث میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، استشہدہ، اس کو شہادت نصیب ہو گئی، یہ احادیث کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ کہ غلط نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ ایک اپنی جگہ پر اس حقیقت کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال اس معنی میں نہیں ہے۔ ممکنہ طور پر صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ جہاں ترجمہ کیا جا سکتا ہے مقتول فی سبیل اللہ کا، ورنہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں۔ اب آپ سمجھیے اصولاً کہ یہ شہادت، شہید، شاہد، ان کا مادہ کیا ہے؟ شہدہ یشہدو، شہدہ یشہدو کے معنی ہے موجود ہونا، شاہد و غائب۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو غیب کا اور شہادہ کا جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، تو غیب کے مقابلے میں شہادہ اور غائب کے مقابلے میں شاہد۔ تو در حقیقت اس کا معنی، لفظی جو معنی ہے وہ ہے موجودگی، کسی کا موجود ہونا۔ یہ ہے در حقیقت اس کا اصل جو کور میننگ ہے، اس کے جو روٹ کے معنی ہے وہ ہے موجودگی، کسی جگہ پر کسی معاملے میں موجود ہونا۔ اب اس سے اٹھ کر یہ دو معنی میں الفاظ استعمال ہوا۔ ایک ہے کہ جو شاہد ہوتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے صحیح، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عینی گواہ، جس نے کہ چشم دید جو ہے معاملہ اپنے آنکھوں سے دیکھا اور گواہی دے، اس لیے یہ گواہی کے معنی میں کثرت استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم ابھی جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بات بالکل واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اس وقت ابھی صرف نوٹ کر لیجئے کہ شہادت بمعنی گواہی، اس لیے کہ گواہی اسی کی معتبر ہے کہ جو کسی وقوع کے موقع پر موجود ہو۔ اب گواہی کے بارے میں البتہ ایک بات اور یہاں نوٹ کرتے چلیں کہ گواہی ایک دو دھاری تلوار ہے، ایک کے حق میں ہوگی تو دوسرے کے خلاف جائے گی۔ آپ مقدمے میں ایک فریق کی جانب سے گواہ ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی یہ گواہی اس کے حق میں جا رہی ہے، تو مخالف جو ہے، مدعا علیہ جو ہے، اس کے خلاف ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں لفظ آتا ہے یا تو لام، حق میں گواہی ہو تو لام کے ساتھ، اور مخالفانہ گواہی ہو، کسی کے خلاف گواہی ہو، وہ علا کے ساتھ۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا شہداء للہ، اے اہل ایمان اللہ کے گواہ بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہ لام کے ساتھ ہے، کونوا شہداء للہ، قوامین بالقسط، اور عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ تو گواہی اور گواہی میں کسی کے حق میں ہونا، کسی کے خلاف جانا۔ حق میں ہوگا تو لام آئے گا، اور اگر مخالفت اور کسی کے خلاف ہونی ہے تو وہ علا کے ساتھ آئے گی۔ دوسرے معنی اس لفظ کے جو قرآن مجید میں آئے ہیں وہ ہے مددگار۔ ظاہر بات ہے کہ مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو کسی وقت موجود ہو۔ آپ پر کسی نے زیادتی کی ہے، کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ چاہے آپ کا کتنا ہی مخلص ساتھی دوست کہیں موجود ہو، وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ مدد تو تبھی کر سکتا ہے جبکہ وہ وہاں موجود ہو۔ اس معنی میں یہ مددگار کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں جہاں چیلنج کیا گیا ہے کہ اے مکے والو اور اے عرب والو، اگر تمہیں شبہ ہے اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ جتنے بھی مددگار تمہارے لیے ممکن ہے اللہ کے سوا، ان کو تم جمع کر لو، اور پھر یہ کہ ایک صورت اس قرآن جیسی بنا کر لے آؤ، تب تو تمہیں حق ہوگا یہ کہنے کا کہ ہمیں شبہ ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا موضوع کردہ کلام ہے۔ تو وہاں لفظ شہداء آیا ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم بلا لو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو اگر تم سچے ہو۔
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، بات ہے کہ یہ ایقان، یہ یقین، یہ اذعان اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے. اور اس پر دنیا کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ کوئی شخص دعویٰ کر کے نہیں آیا سامنے حضور کے کہ دیکھیے جی میں بھی یہ صورت بنا کے لایا ہوں اور یہ قرآن کے ہم پلہ ہے. بدترین کفار موجود تھے، بڑے بڑے شعراء خطباء موجود تھے اس وقت، لیکن کسی نے یہ جرأت نہیں کی. کم سے کم یہ شرافت ان میں تھی کہ انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور یہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معجزہ ہے. بہرحال میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا کہ شہیدہ یشہد موجود ہونا، شاہد جو موجود ہو، لیکن یہاں سے دو معنی پیدا ہوئے. گواہی، اس لیے کہ جو موجود ہوتا ہے اسی کی گواہی معتبر ہے. البتہ یہ گواہی حق میں ہوگی تو لام کے ساتھ آئے گا، اور اگر کسی کے خلاف ہوگی تو اعلیٰ کے ساتھ آئے گا. دوسرے معنی مددگار، کیونکہ مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو وہاں موجود ہو. اب یہ سمجھیے اصل میں کہ یہ اصطلاح جو کار رسالت ہے اور فریضہ رسالت ہے، اس کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاح ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو پیغام آتے رہے رسولوں کی معرفت. اب دیکھیے اس میں تین شخصیتیں جو ہے وہ ملوث ہو گئیں، متعلق ہو گئیں. اللہ، اس نے کلام بھیجا اپنے رسول کو، اس کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو پہنچائے. یہ تین اس کے اندر جو ہیں وہ کڑیاں ہیں. اب اگر تو رسول وہ پیغام پہنچا دے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب وہ قوم جو ہے وہ خود جواب دہ ہے اپنے طرز عمل کی. اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض رسول کو تاہی کرے نہ پہنچائے تو مجرم کون ہوگا؟ وہ تو رسول مجرم ہو جائے گا، اور اس کا جو کریڈٹ ملے گا، فائدہ مل جائے گا قوم کو، کہ قوم اللہ کے ہاں جا کر کہہ سکے گی اے اللہ ہمیں تو تیرا پیغام پہنچایا نہیں گیا، ہم سے پوچھ گچھ کیسے، ہم سے محاسبہ کس بنیاد پر. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. اس لیے کہ میں یہ دکھ اور درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو بہت کم سمجھا گیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس مسئلے کو سب سے پہلے انہوں نے سمجھا ہے اپنی کتاب دعوت دین میں، اور شہادت علی الناس کے عنوان سے 14 صفحے کا ایک چیپٹر اس کتاب کا ہے جو میرے نزدیک لب لباب ہے اس موضوع پر. بہرحال اس میں مزید غور و فکر کر کے میں نے جو بھی کچھ اضافے کیے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ سارا تصور جو ہے در حقیقت انہوں نے، اور ان پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کی اکثریت کے سامنے یہ تصور واضح نہیں تھا. یہ تصور جو ہے یہ مولانا اصلاحی صاحب کے ذریعے سے واضح ہوا ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے اسے میں ایک مثال کے ساتھ واضح کیا کرتا ہوں. آپ نے سنا بھی ہوگا، جو حضرات بھی وہ کیسٹ سن چکے ہیں، کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ بھائی کل شام تک فلاں کام ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. اب وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا. آپ غصے میں لال پیلے آگ بگولا ہو کر گئے اپنے اس عزیز کے پاس کہ بھلے آدمی، میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا اور میں نے یہ کام کرنے کو کہا تھا، تم نے کام نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا. اب فرض کیجئے وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو پیغام پہنچایا ہی نہیں، تو اب آپ کا کوئی شکوہ رہ جائے گا اس سے؟ سارا شکوہ ختم، غصہ ختم، بتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے آپ. لیکن یہ غصہ منتقل ہو جائے گا پیغامبر پر. بھلے آدمی، تجھے میں نے پیغامبر بنایا، تیرے ذریعے سے ایک پیغام بھیجا تھا، یہ سارے میرے نقصان کی ذمہ دار اب تو ہے. یہی ٹرائنگل ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. رسولوں کا کام کیا رہا ہے کہ اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے اپنی قوم تک پہنچا دیا. اور اگر پہنچا دیا، اور یہ پہنچانے میں بھی کئی پہلو ہیں، قولن پہنچا دینا زبان کے ذریعے سے کہ یہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے، میں تمہیں سنا رہا ہوں، یہ اللہ کی وحی آئی ہے، یہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ کا فرمان آیا ہے، میں تمہیں سنا رہا ہوں. ایک تو قولن ہے. پھر فعلن ہے. فعلن یہ ہے کہ جس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، خود اس پر عمل کر کے دکھائیں. اگر آپ کے قول و عمل کے اندر فرق ہوگا
تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کا وہ قول بھی بے معنی ہو جائے گا، بے وقت ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو شہادت قولاً اور شہادت فعلاً، اور اس فعل کے اندر ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ اگر تو وہ صرف انفرادی اصلاح کے لیے اللہ کا پیغام آیا ہو تو رسول نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر وہ پوری ایک اصلاح شدہ شخصیت کا نمونہ پیش کر کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ شہادت کا جو ہے حق ادا کر دیا، گواہی کا حق ادا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اسلام میں داخلے کا جو شہدرا ہے وہ کیا ہے؟ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شہدرا ہے۔ جیسے یہ شاہدرہ آپ کا ہے، لاہور آنے کے لیے اس سے گزرنا ہی پڑتا ہے، چاہے آپ شیخوپورہ سے آ رہے ہوں، چاہے گجرانوالہ سے آ رہے ہوں، چاہے شرق پور سے آ رہے ہوں، شاہدرہ تو آئے گا ہی۔ اسی طریقے سے اب اگرچہ دوسرے پل بن گئے ہیں لیکن ایک زمانے میں تو ایک ہی پل تھا، اس میں سے اسی طرح دہلی کے پرے جو ہے شاہدرہ ہے۔ تو اسلام میں داخلے کا شاہدرہ کیا ہے؟ شاہدرہ، بڑا دروازہ، وہ ہے شہادت، قول و شہادت۔ یہ قولی شہادت ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اب عملی شہادت پیش کرنی ہے کہ جو کچھ وہ مان رہا ہے اور جو کچھ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کا نمونہ اپنی زندگی میں پیش کر رہا ہے۔ اور اگر دعوت ایک نظام زندگی کی ہو، نظام عدل اجتماعی کی ہو، دعوت ایسی ہو، ہدایت وہ ہو کہ جو ریاست اور سیاست اور معاشرت اور معیشت ہر پہلو پر محیط ہو، تو پھر وہ اصل میں شہادت کا حق تب ادا ہوگا جب اس نظام کو عملاً قائم کر کے اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے۔ ورنہ دنیا کہے گی کہ صاحب ٹھیک ہے، یوٹوپیا ہے، ایک خیال ہے، بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے خیال، لیکن امپریکٹیکیبل ہے، انہونی بات ہے، ہو سکتی نہیں ہے۔ اچھی سے اچھا نقشہ جو ہے وہ افلاطون نے پیش کر دیا تھا، اس نے اپنی کتاب ریپبلک میں، اور وہ کتاب اتنی اہم ہے کہ آج تک زندہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے 300 برس قبل سمجھیے، 400 جو افلاطون صاحب تھے، اتنے پرانے، اس کا کیا مطلب ہے؟ 2500 سال پرانی کتاب زندہ ہے آج تک، اس لیے کہ بڑی عظیم کتاب مانی جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں یہی سمجھا گیا کہ یہ یوٹوپیا ہے، یہ خیالی جنت ہے، اس کو افلاطون نے لکھا ہے، لیکن یہ کہ ایسا نظام قائم ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ افلاطون نے قائم کر کے دکھایا ہی نہیں۔ لیکن یہ شہادت مکمل کب ہوتی ہے؟ جب کہ اس نظام کو قائم کر کے دکھا دیا جائے کہ یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکیبل ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے، یہ اس کا بہترین جو ہے اس کی نظیر موجود ہے، اس کی نشانی موجود ہے۔ یہ ہے در حقیقت شہادت کا سلسلہ، قولی شہادت، عملی شہادت، عملی میں انفرادی اور اجتماعی شہادت۔ اس سے وہ شہادت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو رسولوں کا کام کیا رہا ہے؟ رسولوں کو اسی لیے شاہد کہا گیا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ دیکھو لوگو، ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیج دیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے خلاف گواہ کی حیثیت سے۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے، شاہدا علیکم، شاہدا لکم نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہادت کے بعد اب لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنی بے عملی یا غلط عملی کا جواز پیش کر سکے۔ لہذا یہ جو گواہی ہے آخرت میں جب ظاہر ہوگی تو وہ در حقیقت اس قوم کے خلاف پڑے گی کہ وہ یہ کہہ نہ سکیں۔ اسی لیے اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ نساء میں آگے چل کر چھٹے پارے کے آغاز میں بڑی عمدہ مقام آیا ہے جس میں بہت سے رسولوں کے ناموں کا گلدستہ ہے، اور پھر فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ان رسولوں کو ہم نے بھیجا بشیر اور نذیر بنا کر، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے حق میں کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ علی اللہ ہے، اللہ کے خلاف۔ اللہ کا میں استعمال آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ خلاف کے لیے آتا ہے، لام حق کے لیے آتا ہے۔ لئلا یکون للناس، لوگوں کے حق میں کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہ رہے، علی اللہ، اللہ کے خلاف، یعنی اللہ کے محاسبے کے خلاف۔ اے اللہ، ہم سے محاسبہ کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا نہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا
کہ یہ جو ہے قاتل کی یہ سزا ہے اور چور کی یہ سزا ہے، اگر ہم نے نہیں دی تو ہم کیسے مجرم ہو گئے؟ اے اللہ اگر ہمیں بات پہنچائی نہیں گئی، تیرے اسماء نہیں پہنچائے گئے، تیرے صفات نہیں پہنچائی گئی، تیری توحید تک کا پیغام ہم تک پہنچایا نہیں گیا، تو پروردگار ہم سے کس بنیاد پر محاسبہ ہو رہا ہے؟ اگرچہ خالص توحید کے لیے محاسبے کی بنیاد تو یہ ہے کہ چاہے کوئی رسول آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن چونکہ انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں تو عالم ارواح میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر کے آئے ہیں، الستو بربکم قالوا بلا، اور اس کی یاد جو ہے وہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، لہذا صرف توحید پر تو ان سے وہ محاسبہ ہوگا فطرت کی بنیاد پر، لیکن آگے شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی محاسبہ ہو نہیں سکتا۔ لِأَلَّا يَكُونَ، اچھی طرح نوٹ کیجئے، لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ رہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے حق میں، علی اللہ، اللہ کے خلاف، یعنی اللہ کے محاسبے کے خلاف، حجتن، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی بہانہ۔ وکان اللہ علیما حکیما، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے عزیزاً حکیمہ، زبردست ہے، جو چاہے کرے، لیکن اس نے اپنے محاسبے کے لیے حکمت کے طور پر، حکمت کے تحت یہ راستہ اختیار کیا ہے، اور یہی وجہ ہے، نوٹ کر لیجئے، جب کسی قوم کی طرف رسول آ گئے اور رسول نے اتمام حجت کر دیا، اپنی دعوت پہنچا دی اور اپنی زندگی میں اس کا نمونہ پیش کر دیا، آؤ دیکھو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ناممکن ہو، میں کر کے دکھا رہا ہوں، میں بھی تم میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون آتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے رسول بھیجے تو انسان ہی بھیجے، حالانکہ لوگوں نے اعتراض کیا، مکے والوں نے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، ابعث اللہ بشر الرسول، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ حالانکہ رسول تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا، وہ اپنے پروں سے اڑتا ہوا آسمان سے نیچے آتا ہوا ہمیں نظر آتا، اور اس کے ہاتھ میں، اس کی چونچ میں یا اس کے پروں کے ساتھ کوئی کتاب بندی ہوتی اور وہ کتاب ہمیں مل جاتی تو اور بات تھی، یہ تو انسان ہے، چلتا پھرتا ہے۔ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، سورۃ الفرقان میں فرمایا یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، سودا سلف خریدتا ہے اپنے گھر کے لیے اور کھانا کھاتا ہے۔ گویا کہ رسول تو ہونا چاہیے کوئی فوق البشر، اسی لیے فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے بستے اور چل پھر رہے ہوتے تو ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے، اس لیے کہ حجت جو قائم ہوتی ہے وہ تو آپ کے اپنے نوع کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، آپ انسان ہوتے ہوئے وہ سب کچھ کر کے دکھائیں جس کی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ انسان، آپ کو بھی بھوک لگتی ہو اور پھر یہ کہ آپ حلال پر اکتفا کریں اور حلال نہ مل رہا ہو تو فاقہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ اگر یہ نہیں کر سکتے، انسان فرشتے کے لیے نہ بھوک ہے نہ کوئی جنسی جذبہ ہے، اب جنسی جذبہ ہی جس میں نہیں ہے وہ پاک دامن اگر ہے تو کیسا پاک دامن ہے؟ وہ تو ویسے ہی پاک دامن ہے از خود ہی، وہ تو پاک دامن تو اسے کہیں گے جس کا جنسی جذبہ ہو، جس میں شہوت ہو اور پھر وہ اس کو کنٹرول میں رکھے اور کسی غلط راستے پر نہ جانے دے۔ تو انسانوں پر حجت انسانوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، فرشتے کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ انسان یہ کہہ رہا ہے اللہ وہ تو فرشتہ تھا، اس کے تو نہ جورو جاتا، نہ کوئی بیٹے، نہ کوئی اولاد، نہ کچھ اور مصیبت اس کے گلے پر پڑی ہوئی، نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، تو اس نے اگر یہ کچھ کر کے دکھا دیا تو یہ ہمارے اوپر حجت تو نہیں۔ اس لیے انسانوں میں انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے، چنے ہوئے انسان، برگزیدہ انسان، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز انسان، ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب آخری بات سمجھیے کہ یہ رسول جب کسی قوم کی طرف آ جاتے تھے اور وہ اتمام حجت کر دیتے تھے، شہادت کا حق ادا کر دیتے تھے قولی عملی، تو اب بھی اگر قوم نہ مانے اور وہ انکار اور کفر کے اوپر اڑی رہے تو یہ گویا کہ اس کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر سرے سے باقی نہیں رہا۔ اس کو ہم کہیں گے اپنی عام کولوکین لینگویج میں ان کا بیج مارا گیا ہے، اب ان کے اندر کسی خیر کی کوئی توقع نہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے کہ پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فإنک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا،
پروردگار اب اس قوم کو برباد اور تباہ کر دے اور ایک گھر بھی بستہ نہ چھوڑ. اگر تو نے ایک گھر بھی بستہ چھوڑ دیا تو یہ پھر تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد میں بھی فاجر اور کافر ہی اٹھیں گے. کوئی توقع نہیں ہے ان کی اولاد میں سے کہ کوئی نیک اور کوئی مومن اٹھ کھڑا ہو. تو کسی قوم کا اگر یہ حال ہوتا ہے تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے, پھر اسے زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہتا. یہی وجہ ہے حضرت نوح کی قوم ہلاک کی گئی, حضرت ہود کی قوم قوم عاد ہلاک کی گئی, حضرت صالح کی قوم قوم سمود ہلاک کی گئی, حضرت شعیب کی قوم قوم مدین ہلاک کی گئی. عمورہ اور بستیاں جو ہیں وہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں برباد کی گئیں. یہاں حضرت لوط بھیجے گئے, آل فرعون غرق کیے گئے. یہ سارے معاملات کیوں ہوئے کہ رسول کی آمد کے بعد پھر لوگوں کے پاس کوئی عذر دنیا میں بھی نہیں رہتا اور ان کے بقا کا اور ان کے کوئی جواز جو ہے ان کی زندگی کا نہیں باقی رہتا, انہیں ہلاک کر دیا جاتا. یہ جو نازک ذمہ داری ہے آپ اس کا اندازہ کیجئے کس قدر نازک ذمہ داری ہے. میں نے آپ کو ٹرائنگل بتائی ہے, ایک پیغام بھیجنے والا ہے, ایک پیغام لے جانے والا ہے اور ایک وہ جس کو پیغام پہنچانا ہے. اگر پیغام پہنچانے والے نے پیغام پہنچا دیا تو وہ بری الذمہ. اب ذمہ داری کس کی ہے؟ قوم کی ہے جس کو پیغام پہنچا دیا گیا. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمی ہو گئی, کوئی کسر رہ گئی, دیکھیے حضور سے خطاب کر کے کہا گیا ہے سورہ مائدہ میں, یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے, اور اگر آپ نے بالفرض ایسا نہ کیا تو پھر یہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. اور سورہ اعراف کے شروع میں آیت نمبر 6 تو بہت ہی اہم ہے, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. وہ ٹرائنگل دیکھیے, اللہ اور یہ رسول اور یہ وہ قوم. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے, ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا. آپ نے پہنچا دیا تھا, پروردگار میں نے پہنچا دیا تھا, اچھا اب تم جواب دو. اور خدا نہ خواستہ اگر کمی رہ جائے تو پھر رسول, اس کی ایک مثال تاریخ انبیاء اور رسول کے اندر موجود ہے. صرف ایک کوتاہی ہوئی تھی حضرت یونس علیہ السلام سے, ایک خطا ہوئی. قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا, عذاب الہی کے آثار شروع ہو گئے, لیکن حضور حضرت یونس کو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں آئی تھی کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں. بغیر اللہ کی ایکسپریس پرمیشن جسے کہتے ہیں, واضح ہدایت اور اجازت, اس کے بغیر وہ چلے گئے قوم سے غصے کے اندر. اللہ کے خلاف غصہ نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, قوم کے خلاف غصہ. حمیت دینی کا جذبہ جو ہے اتنا جو ہے ان کا مشتعل ہو گیا کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی اجازت کے چلے گئے. صرف اس خطا کے اوپر پکڑے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ کسی کشتی میں گئے ہیں, پھر وہاں پر یہ معلوم ہوا کشتی ڈول رہی ہے, ڈوبنے والی ہے. لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی جو ہے غلام آقا سے بھاگا ہوا جو ہے اس کشتی میں آ گیا ہے. پھر اس کے لیے جو ہے وہ قرا اندازی کی گئی, قرا حضرت یونس کے نام نکلا, انہیں اٹھا کر اور پھینک دیا گیا. یہ شط العرب معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ دجلہ اور فرات آ کر مل جاتے ہیں, اور عراق کا یہ دریا پھر بہت چوڑا سمندر کے مانندی ہو جاتا ہے. اور وہاں معلوم ہوتا ہے کوئی وھیل بھی آئی ہوئی تھی, وھیل مچھلی نے نگل لیا اور اس کے پیٹ میں رہے, اور وہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تسبیح جو ہے کی ہے انہوں نے, اور پھر اس مچھلی نے اگل دیا انہیں ایک ساحل کے اوپر. تو یہ سارا معاملہ ہوا کس بنیاد پر؟ صرف ایک کوتاہی. اچھا ادھر کی کوتاہی جو ہے ڈیبٹ ہو رہی ہے حضرت یونس کو, تو جیسا کہ جدید اکاؤنٹنگ کا آپ کو معاملہ معلوم ہے اصول کہ ہر انٹری جو ہے اس کے اگر ڈیبٹ کی ہے تو کریڈٹ کا ہی ہونا چاہیے, کریڈٹ کی ہے تو اس کے مخالف جو ہے ڈیبٹ ہونا چاہیے, تبھی بات آگے چلے گی. اب یہ ڈیبٹ ہوا ہے رسول کو تو کریڈٹ مل گیا قوم کو. الا قوم یونس فرمایا گیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پر عذاب خداوندی کے آثار شروع ہو گئے ہوں اور پھر اس قوم کے توبہ کرنے سے عذاب لوٹ جائے, پلٹ جائے, سوائے حضرت یونس کی قوم کے. انہیں کریڈٹ ملا
کہ اس پر عذاب آ چکا تھا، اس کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ تو یہ جو ایک نازک ذمہ داری آتی ہے کندھے کے اوپر، اب اس کی میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک محنت کی، مشقت کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مشقت جتنی بھی انسان زیادہ سے زیادہ جھیل سکتا ہے وہ ساری محمد الرسول اللہ نے جھیلی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو سیرت کی تقاریر ہوتی ہیں ان میں یہ شعر بہت پڑھا جاتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی آپ کو اللہ نے حضرت یوسف کا حسن دیا ہے، ید بیضا حضرت موسیٰ کا عطا کیا ہے، حسن یوسف ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ، اور عیسیٰ پھونک مار کر جو ہے وہ ایک گارے کے بنے ہوئے پرندے کو جس طریقے سے کہ زندہ پرندہ بنا دیتے تھے، اللہ نے وہ چیز بھی آپ کو دی ہے۔ یعنی تمام جتنے بھی خوبی والے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے انبیاء اور پیغمبر، ان سب کو اللہ نے جو کچھ دیا وہ تنہا آپ میں جمع کر دیا۔ لیکن اسی کے بالمقابل حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسولوں پر جو تکالیف اور مشقتیں آئی ہیں وہ تنہا مجھ پر سب کی سب آئی ہیں۔ یہ مشقت جو جھیلی ہے آپ نے 23 برس، اس کے بعد کا نقشہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے اپنی تعلیمات کے جو آخری سمجھیے فنیشنگ ٹچز دیے ہیں، بہت مشہور خطبہ ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ آخر میں سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں حضور؟ اس لیے کہ اللہ پوچھے گا اے محمد تم پہنچا آئے کہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم گواہی لے رہے ہیں، الا هل بلغت، اور جواب میں پورا مجمع کہہ رہا ہے انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشف الغمۃ۔ عام طور پر کیا ہوتا تھا کہ حضور اگر کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ جواب نہیں دیتے تھے، ابتدا میں کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم۔ اسی خطبے میں آیا ہے، تمہیں معلوم ہے آج کا دن کون سا دن ہے؟ اللہ ورسولہ اعلم، عرفے کا دن ہے، دنوں کا سردار ہے۔ تمہیں معلوم ہے کس جگہ ہو؟ یہ میدان جو ہے یہ عرفات کا میدان ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ کس شہر کے اندر تم ہو؟ یہ مکہ ہے۔ یہ سارے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سارا حضور ہی نے خود فرمایا۔ لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، جواب 4، انا نشہد انک بلغت الرسالۃ، ہاں اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، وادیت الامانۃ، امانت ادا کر دی۔ اب یہ لفظ امانت کیوں آیا ہے؟ اللہ کا پیغام آپ کے پاس بطور امانت آیا تھا، وہ امانت تو ہمیں پہنچانی تھی نا، یہ آیا تو ہمارے لیے تھا، ہماری ہدایت کے لیے، لہذا امانت ادا کر دی۔ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، وکشفت الغمۃ، اور اندھیاروں کے جو بھی دل بادل تھے ان سب کو چھانٹ کر رکھ دیا اور کشف کر کے روشنی ہی روشنی کر دی۔ یہ سارا کام آپ نے کیا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ حضور نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا، اس کی وجہ بھی نوٹ کر لیجئے، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، وہاں تو یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے پر لوگ کھڑے تھے، حضور ایک بات فرماتے تھے تو آگے وہ لوگ سن کر اور چیختے تھے، جو بلند آواز سے کہتے تھے، پھر آگے اور بلند آواز سے لوگ کہتے تھے، پھر یہ کہ حضور ایک دفعہ داہنی طرف رخ کر کے کہتے تھے، پھر سامنے رخ کر کے فرماتے تھے، پھر بائیں طرف، تاکہ ہر شخص سن لے۔ اسی لیے 3 مرتبہ حضور نے اپنا ہر کلمہ جو ہے ادا کیا اس میں۔ الا هل بلغت، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، انگلی انگشت شہادت آسمان کی طرف، اور پھر اشارہ کیا لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے،
تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ میں نے پہنچا دیا، اور یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ ذمہ داری ان کی ہے جو یہاں، اب دیکھیے شاہد آ گیا یہاں پر، شاہد جو یہاں موجود ہیں، شاہد جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، شاہد و غائب دونوں الفاظ یہاں آ گئے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ ذمہ داری ہے ان کی جو یہاں موجود ہیں کہ پہنچائیں ان کو کہ جو موجود نہیں ہیں۔ اور موجود نہیں والوں میں کون کون شامل ہیں؟ جو بھی دنیا میں اس وقت انسان تھے وہ سارے کے سارے شامل ہیں، اس لیے کہ حضور کا بارے میں قرآن صاف کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، لہذا اب یہ کام آگے کرنا ہے تمہیں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، 3 مرتبہ، اب ذمہ داری تمہاری ہے جو یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے مجھ سے سن لیا ہے وہ پہنچائیں ان کو۔ اور اس میں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ تا قیام قیامت جو بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان سب کی طرف بھی تو اللہ کے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نبوت ختم ہوئی ہے، آپ کے ساتھ رسالت ختم نہیں ہوئی۔ میری بات نوٹ کر لیجئے، کہیں آپ غلط فہمی میں آ جائے اور کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اور میرے خلاف کوئی، آپ کے ساتھ آپ کے انتقال پر نبوت ختم، وحی کا دروازہ بند۔ بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت ام ایمن کا، وہ ایک حبشن تھیں، غلام تھیں، خادمہ تھیں، لیکن یہ کہ حضور کو گودی میں کھلایا بھی تھا انہوں نے، تو والدہ کی طرح جو ہے حضور ان کا ادب کرتے تھے۔ حضور کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں گزر رہے تھے، ام ایمن بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ ام ایمن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی میں رو رہی ہوں کہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب ذرا اس حبشن باندی اور کنیز کا اندازہ کیجئے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، میں اس پر رو رہی ہوں۔ تو وحی کا دروازہ وہی ہے متعلق نبوت کے ساتھ، دروازہ بند۔ البتہ رسالت معاذ اللہ، وہ رسالت جاری ہے تا قیام قیامت، محمد الرسول اللہ کی رسالت جاری ہے تا قیام قیامت۔ البتہ آپ نے اپنی زندگی میں بنفس نفیس اس کی ذمہ داری ادا کی ہے، اس کے بعد یہ مشن حوالے کر دیا ہے اپنی امت کے۔ اب تمہیں یہی کام کرنا ہے، قولی شہادت دین کی، عملی شہادت دین کی، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ دیکھو میں نے بھی اجتماعی انقلاب برپا کر کے دکھایا ہے، چاہے میرے دانت شہید ہوئے، میں زخمی ہوا، میں بے ہوش بھی ہوا، مجھ پر پتھراؤ بھی ہوئے، مجھ پہ فاقے بھی آئے، مجھے 3 دن جو ہے روپوش بھی رہنا پڑا، مجھے 3 سال تک ایک ایسی جگہ رہنا پڑا کہ جہاں کھانے پینے کا معاملہ بالکل بند تھا، شیب بنی ہاشم کی اسیری۔ یہ سارے مرحلے میری زندگی میں آئے، لیکن میں نے وہ کام کر کے دکھا دیا اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب تم پر یہ حجت قائم ہو چکی ہے، تمہارا یہ کام ہے ابد الآباد تک تا قیام قیامت، تمہیں دین کی شہادت قولاً دینی ہے، نمبر 1، عملاً دینی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور آج اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں 2 جگہ امت مسلمہ کے فرض منصبی کے لیے جو 2 الفاظ آئے ہیں۔ سورہ حج جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہجرت سے بس اتنی ہی پہلے نازل ہوئی ہے جتنی کہ سورہ بقرہ جو ہے ہجرت کے بعد ہے۔ یوں سمجھیے کہ ادھر سورہ حج ہے تو ادھر سورہ بقرہ ہے۔ سورہ حج میں فرمایا گیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم۔ دیکھو اے محمد کے ساتھیوں اور ماننے والوں اور امتیوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے ایک بہت بڑے مشن کے لیے، لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم، تاکہ ہو جائیں رسول گواہ تمہارے خلاف۔ یعنی اللہ کے ہاں جا کر وہ کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، دے آر ریسپانسیبل، دے آر اکاؤنٹیبل۔ اب ان کو پوچھ،
تو اسی طریقے سے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے خلاف. لیکن یہ آخر کب ہوگی گواہی خلاف؟ جبکہ آپ نے دین پہنچایا ہو، دین کی دعوت دی ہو، قولاً بھی دی ہو، عملاً بھی دی ہو، اور دین کی مثال ایک نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کی ہو. یہی مضمون پھر سورہ بقرہ میں آیا جب تحویل قبلہ ہوئی ہے. اور تحویل قبلہ در حقیقت علامت تھی اس بات کی کہ اب سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا دور ختم، اس لیے ان کا قبلہ جو تھا بیت المقدس وہ اب منسوخ. اب قبلہ اہل حق، قبلہ اہل توحید اب خانہ کعبہ ہے، اور اس کے گرد ایک نئی امت محمد وجود میں آئی ہے. لہذا اب ادھر رخ کرو نماز میں. پہلے 16-17 مہینے ادھر رخ تھا، لیکن اس کے بعد آگے فول وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہروں کو پھیر دو مسجد حرام کی طرف. یہ اصل میں کورونیشن میں کہتا ہوں اسے، اس امت کی کورونیشن ہوئی ہے، اس کی تاج پوشی ہوئی ہے، اس کے نسب کا اعلان ہوا ہے. لیکن وہیں پر فرما دیا کس لیے، یہ نوٹ کر لو، تمہیں امت بنایا کس لیے ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں اسی طریقے سے، اسی لیے ہم نے ایک بہترین امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے. درمیانی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تم محمد اور لوگوں کے درمیان ایک کڑی کی حیثیت رکھتے ہو. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور امت کے درمیان کڑی تھے. پیغام اللہ کا آیا محمد الرسول اللہ کو، انہوں نے پہنچا دیا قوم کو، امت کو. اب امت کڑی بنے گی کہ وہ پیغام آگے پہنچائے نوع انسانی کو. تو گویا کہ ہم نے تمہیں بنایا امت وسط لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم بن جاؤ تمام انسانوں کے اوپر گواہ، ان کے خلاف گواہی دینے والے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائیں تمہارے خلاف گواہی دینے والے. میں بار بار یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، خلاف، اس لیے کہ علیہ کا لفظ آ رہا ہے، علیکم، لہذا وہ علیکم شہیدہ رسول ہوں گے. اور رسول جو تھے، اور تمہیں جو ہے علی الناس شہیدن بننا ہے. یہ ذمہ داری ہے امت کے کاندھے پر. اور اس سے پہلے کہ اب تھوڑا وقت رہ گیا میں اس آیت کو لوں، نوٹ کر لیجئے آج ہماری بربادی دنیا میں یہ جو صورتحال ہے کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، اور ہمارے ہاں عزت نہیں رہی، وقار نہیں رہا. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. 1.5 ارب انسان ہیں، کوئی چوں کرنے والا نہیں. نہ کشمیر کے لیے ہم کر سکے، اللہ کی مدد کی امید نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہم وفادار نہیں، تو اللہ کیسے ہماری مدد کرے گا. ہماری تو اللہ کے خلاف جنگ ہے، ہم تو اپنی سودی کاروبار ہی کو لیے ہوئے چل رہے ہیں. اور نہ یوں سمجھیے کہ یہ تو 14 کروڑ مسلمان ہیں پاکستان کے، جن کی کم ہمتی اور بے ہمتی کا یہ عالم ہے. آپ اسی طریقے سے دیکھیے تقریباً 30 کروڑ عرب ہیں، اور ان کے بھائی جو ہیں فلسطین کے اندر جس طریقے سے انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے کہ شیرون جو ہے دندناتا ہوا پھرتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. 4 دفعہ بش کی طرف سے آ چکا ہے، ناؤ اب فوراً جو ہے بند کرو، واپس بلاؤ. وہ کہاں واپس بلاتا ہے اس کی. اور عرب جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، امریکہ ہی سے درخواست کر رہے ہیں، فلاں سے درخواست کر رہے ہیں. یہ کرنا چاہیے، امریکہ کو روکنا چاہیے. یہ حال ہے. اور وہ زمانہ جو ہے آخری زمانے کی جو حدیثیں آئی ہیں وہ قریب آ رہی ہیں. لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیوں بات یہ کہی ہے کہ اس کا اصل سبب کیا ہے. مسلمانوں پر یہ دنیا کے اندر یہ جو بھی ہماری اس وقت شکست خوردگی ہے اور کم ہمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیجار مسلمان اس وجہ سے. وجہ کیا ہے؟ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے، ہم مجرم ہیں. دنیا ہمارے خلاف استغاثہ کرے گی اللہ کی عدالت میں کہ اللہ یہ بدمعاش لوگ جو تھے، جو تیرے دین کے پیروکار بنے پھرتے تھے، اور جو تیرے نبی کے نام لیوا پھرتے تھے، اور جو لہک لہک کر گاتے تھے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، انہوں نے وہ دین ہمیں نہیں پہنچایا. مجرم یہ ہے، ان کے ذمے تھا کہ یہ ہمیں دین پہنچائیں، یہ ہمیں قولاً پہنچائیں، زبان کے ذریعے پہنچائیں، قلم کے ذریعے سے پہنچائیں، یا اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچائیں، اپنے اور اس کا نمونہ دین کا پیش کر کے دکھائیں. انہوں نے نہیں کیا، تو ہماری گمراہی کا اثر وبال تو ان پر آئے گا. یہ ہے وہ ذمہ داری جس کی وجہ سے کہ حضور نے جو گواہی لی، الا هل بلغت،
اور اس کا جواب لیا انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اور یہ ہماری حالت جو ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو قرآن مجید میں 2 مرتبہ یہ مضمون یہودیوں کے بارے میں آیا ہے. آج ان کے لیے یہ ظلم نہیں ہے، ان کی کم ہمتی کہاں نظر آ رہی ہے؟ ان کے حوصلے دیکھیے، ان کے خود اعتمادی دیکھیے، جس انداز سے انہوں نے بڑی بڑی بستیوں کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا ہے. ان کے بلڈوزر جاتے ہیں، ٹینک جاتے ہیں، آبادیاں کی آبادیاں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملبے کا ڈھیر بن کر رہ گئی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سینکڑوں جو ہے ابھی انہوں نے جنین کے کیمپ کے اندر ختم کر دیے ہیں. اس سے پہلے یہی شیرون جو ہے، یہ صابرہ اور شتیلہ کے مہاجرین کے کیمپوں کے اندر جو ہے 2000 کے قریب آدمی جو ہے اس نے ہلاک کیے تھے. یہ قاتل ہے ان کا اور مجرم ہے. بین الاقوامی عدالت کے اعتبار سے یہ مفرور مجرم ہے. اس کے اوپر مقدمہ درج ہے، مفرور ہے. اگر کہیں یہ بیلجیم چلا جائے تو گرفتار ہو جائے گا. لیکن یہ کہ باقی اس عدالت کا جو ہے چونکہ اس طرح کا دائرہ عمل ابھی نہیں ہے، اس لیے بچا ہوا ہے. یہ تو قاتل، مشہور قاتل ہے. لیکن یہ مسلمانوں پر آخر کیا اللہ تعالیٰ کو کفر پسند ہے اور اسلام ناپسند ہے؟ کیا اللہ کو کافروں سے محبت ہے اور مسلمانوں سے نفرت ہے؟ یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے. وجہ کیا ہے؟ اللہ سزا ہمیں دے رہا ہے اس کی کہ ہم اس کے دین کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی ایک ملک چھوٹا بھی ہم نہیں دکھا سکتے کہ اے لوگو آؤ دیکھو یہاں پر محمد کا دین قائم ہے. دین محمد کہہ لیجئے، دین اللہ کہہ دیجئے، ایک ہی بات ہے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی تو دین اللہ ہے، اصل میں تو یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی حاکمیت، اس کے تحت پورا نظام زندگی. اور یہ سزا ہماری بڑھتی رہے گی. بہت بڑی سزائیں جو ہے ابھی اور ان سٹور ہیں، ہمارے لیے آ رہی ہیں. اس لیے کہ کہیں آثار نہیں. ایک ملک یہ پاکستان بنا تھا اس کام کے لیے کہ یہاں پہ اسلامی نظام کا ایک نمونہ ہم پیش کریں گے. اور ہم اس معاملے میں اب خاص طور پر بگٹٹ بالکل دوسرے رخ پر جا رہے ہیں. اب ہمارا رخ جو ہے خالص سیکولرزم کی طرف ہو چکا ہے. پہلے کم سے کم یہ ہے کہ کوئی ڈاواں ڈول، کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ ادھر کچھ ادھر. نہ اسلام یہاں آیا، نہ سیکولرزم پوری طریقے سے آ سکا. اب تو اندیشہ ہے کہ سیکولرزم جو ہے وہ آئے گا. بہرحال میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں، مشیت میں کیا ہمارے لیے اور سزائیں تجویز کی گئی ہیں. اس لیے کہ اسی جرم کی وجہ سے یہود پر ہوا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ورنہ وہ بڑے محبوب لوگ تھے اللہ کے. 2 جگہ تو قرآن مجید میں آیت موجود ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ہے بنی اسرائیل، ذرا ذکر کرو، یاد کرو ہمارے اس احسان و اکرام کا جو تم پر ہوا، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. یہ تورات کے الفاظ نہیں ہیں، یہ تالمود کے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. اور 2 اور مقامات پر یہ مفہوم موجود ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن پھر انہی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برسے. بہرحال اب یہ سمجھیے، یہ آیت مبارکہ جو ہے چند منٹ صرف رہ گئے ہیں. اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. وہ کچھ جھجکے، ہچکچاہٹ سی محسوس کی اور انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو قرآن سناؤ، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. فرمایا ہاں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ، کچھ اور کیف حاصل ہوتا ہے. بہرحال تعمیل ارشاد، تعمیل حکم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء شروع سے پڑھنی شروع کی. جب 41ویں آیت پر آیا، وہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ظاہر بات ہے حضور کی محفل میں صحابہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے، لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی سر جھکائے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں. اب انہیں تو کیا اتار چڑھاؤ حضور کے چہرے کا ہے، حضور کے کیا تاثرات ہیں، انہیں تو نظر نہیں آ رہے. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس پر حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو. اور اب جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کے چہرے سے آنسو بہہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. یہ بڑا مستند واقعہ ہے اس آیت کے پس منظر. وہ کیوں کہ گواہی دینی پڑے گی اپنے قوم کے خلاف، اپنی امت کے خلاف. حضور کے لیے یہ چیز کس قدر تکلیف دہ ہوگی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا ہوگا اس دن
کیا حال ہوگا ان کا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف. شہید وہ ہر امت کا رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم. وجئنا بک، اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کھڑا کریں گے اور لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر. پھر یہاں دیکھ لیجئے علی ہؤلاء، لام نہیں ہے، لہؤلاء نہیں ہے، علی ہؤلاء ان کے خلاف. کن کے خلاف؟ یعنی یہ اہل عرب، امت دعوت اور امت اجابت دونوں شامل ہیں. امت اجابت ان کے خلاف، اے اللہ میں نے انہیں دین پہنچا دیا تھا، پھر انہوں نے بدعات اگر نکالی ہیں، انہوں نے دین سے روگردانی کی ہے تو یہ ذمہ دار ہے. میں نے اس بات کا انہیں حکم نہیں دیا تھا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. رہبانیت کی جو ہے ابتدا، جو بدعت ایجاد کر لی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، وہ بدعت ایجاد کی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. اسی طرح حضور فرمائیں گے کہ میں نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی تھی. میں نے تیرا دین بلا کم و کاشت، بغیر کسی کمی و بیشی کے پہنچا دیا تھا. باقی جو امت دعوت تھی جس نے انکار کر دیا، ان پر تو حجت جو ہے آخری درجے میں قائم ہو ہی گئی. ان کے خلاف تو گواہی دینی ہے کہ اللہ یہ ابو جہل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے پیغام نہیں پہنچایا تھا. اللہ یہ ابو لہب میرا چچا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے پیغام نہیں پہنچایا تھا. اللہ میں نے ان سب کو پیغام پہنچایا ہے. اللہ میں نے ساری تکلیفیں جھیلی ہیں، ان کی مخالفتیں برداشت کی ہیں، ان کی طرف سے ایذائیں برداشت کی ہیں، لیکن تیرا دین کا پیغام میں نے انہیں پہنچایا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. تو وہ شہادت جو دنیا میں آتی ہے دعوت کے نتیجے میں، لوگوں کو دعوت دو قول سے عمل سے، وہی شہادت قیامت کے دن جو ہے کھڑی ہوگی. جیسے کہ آپ کہتے ہیں جدید اصطلاح میں عدالت کے اندر پروزیکیوشن وٹنس، وہ جو پروزیکیوشن وکیل استغاثہ، گواہ استغاثہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے رسول. اے اللہ ہم نے تیری دعوت ان تک پہنچا دی تھی. اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، آیت نمبر 6 سورہ اعراف کی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم لازماً پوچھیں گے ان سے بھی جو رسول بنا کر بھیجے گئے. رسولوں سے پوچھا جائے گا آپ نے ہمارا وہ دین، ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ اور وہ گواہی دیں گے اللہ جو دین تیرا، جو ہدایت تیری ہمارے پاس، میرے پاس آئی تھی، میں نے بلا کم و کاش پہنچا دیا تھا. اور جیسے کہ دنیا میں گواہی لے لی تھی، لوگوں سے بھی شاید گواہی لے لیں کہ تم بھی گواہی دو کہ میں نے پہنچایا تھا کہ نہیں. اس کے بعد ان سے جواب طلبی ہوگی، اب تم بات کرو. پھر ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ کوئی عذر نہیں. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اب وہ کسی درجے میں بھی کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الْمُجْرِمُونَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ. اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی. اب دیکھیے یہ دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں. ظاہر بات ہے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لیکن دو بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ ایک کیٹیگری ہو گئی جو میں نے کہا کہ امت دعوت میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا، کفار بن گئے، کلم کھلا نفی کر دی. وہ عصب الرسول کے اندر وہ دوسرے آ سکتے ہیں کہ کہنے کو امتی اور حقیقت میں معصیت الرسول ہو رہی ہے. کہنے کو تو یہ دعویٰ ہے ہمارے نبی سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ، لیکن یہ کہ ان کی پیروی نہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا نہیں، ان کی سنت کو اختیار کرنا نہیں. تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امت دعوت اور امت اجابت دونوں کے اوپر یہ چیز کور کرتی ہے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول. جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی، اس روز وہ چاہیں گے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، کاش کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھس جائیں اور پھر زمین اوپر سے مل جائے، برابر ہو جائے، نسیم منسیہ ہو جائیں، ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے. جیسے کہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس روز کافر یہ چاہے گا کاش کنت ترابا، کاش کہ یہ شرف انسانیت مجھے حاصل ہی نہ ہوا ہوتا اور میں مٹی ہوتا، جس سے سوال و جواب نہیں ہے، جس سے محاسبہ نہیں ہے، جو اس کو جزا و سزا کا سامنا نہیں کرنا ہے. لو تسوا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اور اس روز وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے، ہر شے علم نشرہ موجود ہوگی وہاں پر.
وہ تو یہ ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے کے ہم وزن اگر نیکی کی ہوگی تو سامنے موجود پائیں گے، اور ذرے کے ہم وزن بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی تو سامنے موجود پائیں گے. یہ ہے اس آیہ مبارکہ میں رسولوں کی شہادت کا تصور. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.